أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واجب التکریم والاحترام معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے اللہ کریم کی ذات و صفات، اس کے علوم اور اس کی شان و عظمت اور اس کی رفعت و منزلت، اس کی کبریائی اور اس کی الوہیت و ربوبیت، اس کی وحدانیت و الوہیت اور اس کی رحمانیت و رحیمیت، جو اس کی صفات مقدسہ ہیں، جو صرف اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب کا مجموعہ اللہ کا پاک قرآن اور یہ پیغام ہے۔ جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کا ترجمان ہوتا ہے اور اس کی ذات کا تعارف ہوتا ہے، اس کے ارادوں کی پیش بینی ہوتا ہے اور اس کے اندر پیغام ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کی پاک ذات میں دوام ہے، اسی طرح اس کے پاک اور مقدس کلام قرآن کریم میں اندر بھی دوام ہے۔ جب سے یہ آیا ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک اور مقدس کلام کو دوام اور تام عطا رہے گا۔ اس کے بعد نہ کسی اور کلام کی کوئی ضرورت ہے اور نہ کسی اور پیغام کی کوئی افادیت ہے اور نہ ہی کسی اور اللہ کی طرف سے کسی نظام کے لیے کسی طرف دیکھنے کی کوئی حاجت۔ یہ وہ کم سے کم عقیدہ ہے جو اللہ کی ذات اور اس کے پاک کلام کے متعلق ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مختصر میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اپنے کلام میں انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے
کہ اس کائنات کا ہر ذرہ اور ہر وہ تنکا، پانی کا ہر قطرہ اور زمین پر پڑا ہوا ہر مٹی کا ذرہ، اس کے بارے میں اس کا علم اور اس کا حکم اور اس کی تخلیق، یہ اس کی ذات کا ایک ادنا تعارف ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس کا مخاطب مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آسان طریقے سے تکوین کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت اس کو جمال اور اس کو حسن کے ساتھ تکوین کے مراحل سے گزارا، اور اس کے اندر تخلیق کا جب عمل شروع ہوتا ہے اور جب تک انسان بن کر اس جہان میں آتا ہے، اس پر شکم مادر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی کا بڑے خوبصورت اور پاکیزہ مظاہرے ہوتے رہتے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ جب پلکوں کے اوپر بال اگاتا ہے، میں کبھی سوچتا ہوں جب وہ پلکوں کے اوپر بال اگاتا ہے تو ان بالوں کو وہ سیدھا رکھتا ہے، اگر وہ گر جائیں تو انسان کی آنکھوں پر آ جائیں، اس کی نظر ڈسٹرب ہوگی۔ اور اسی طرح جب وہ کسی کے سر کے بال اگاتا ہے تو ان بالوں کو وہ اتنا اس کے اندر نرمی رکھتا ہے کہ وہ بال کنگھی کے ذریعے آپ جس طرف چاہیں موڑ سکتے، پلکوں کے بال آپ نہیں موڑ سکتے، اللہ نے بنائے ہیں ایسے۔ جو اس حد تک مصوری کرتا ہے وہ ہدایت کے معاملے میں انسان کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جس پر اس کی ابدی فلاح، کامیابی، کامرانی یا ناکامی کا مدار ہے۔ زندگی کے اس شعبے کو وہ کیسے تشنہ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑتا۔ باریک باریک باتوں کا بھی علم دیتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کے بارے میں بھی اتنے علوم عطا کیے ہیں کہ ایسے جیسے علوم اور کہیں سے کسی ذریعے سے آ ہی نہیں سکتے۔ یہ فرمان تو جس ہستی کو اس نے اپنے اس پاک کلام اور اس اپنے خوبصورت اور پاکیزہ پیغام اور اس قرآن کا حامل بنایا ہے، اس ہستی کی شان بھی وراء الورا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے علوموں کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کن کن باتوں پر، کن کن امور میں کس طریقے سے وہ راضی ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت جا بنتا ہے، اور کن طریقوں سے وہ ناراض ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم جا بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے اندر داخل ہونے تک کا راستہ بتایا ہے اور جہنم سے بچ جانے تک کا راستہ ہمیں بتایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام انسان کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو فیصلے کا ایک محدود اختیار تک بھی دیا، زبردستی بھی نہیں کی۔ بار بار وہ کہتا ہے
کہ میں نے جو کچھ انسان کے لیے اس جہان میں بنا کر کے اس کے حوالے کیا ہے، اس پر میں نے اسے آزاد چھوڑا، جبراً میں نے اس کے سے کوئی چیز بھی نہیں منوائی، اگرچہ اس کے علوم اور اس کی اپنی ذات کے اوصاف اور اس کی کبریائی کے زور پر اسے سارے انسانوں کے ہر انجام کا پتہ ہے کہ جو ذی روح انسان اس زمین پر آیا ہے یا چل رہا ہے یا رہے گا یا آئے گا، اس کا انجام کیا ہوگا وہ اس کو پتہ ہے، مگر یہاں اس نے انسان کو اس کا اختیار دے رکھا ہے، تم کرو جو چاہتے ہو کرو۔ بار بار اس نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ تم جانا کدھر چاہتے ہو، یہ تمہارے پاس جو ہے اختیار ہے، مگر تم اپنے لیے زندگی کا جو بھی راستہ اختیار کرو گے اس کا نتیجہ اور انجام اس نے یہاں بتا دیا ہے کہ تم جس طرف رخ کر رہے ہو، جدھر تم قدم اٹھا رہے ہو، جس طرف تم جانا چاہ رہے ہو، اس کا حتمی انجام کیا ہوگا وہ یہیں بتا دیا، اور پھر آزاد چھوڑ دیا، کرو۔ قدم قدم پر رہنمائی کے لیے اس نے آسمانوں سے بنی بنائے ہدایت نامے بھیجی، کتنی مقدس ہستیاں جن کو اس نے مبعوث فرمایا، اور کس طرح آ کر انہوں نے نبوت کے فرائض کا حق ادا فرمایا۔ کئی انبیاء ایسے ہیں جو احقاق حق کے لیے اپنی جان سے گئے، یعنی ان کو شہید کیا گیا، انبیاء کو شہید کیا گیا، مگر وہ حق کی بات کہنے سے پوری طرح وہ سینہ سپر رہے۔ کئی ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے پیچھے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ آئے، تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو اس حد تک انسانیت کے اوپر جو ہے انہوں نے کام کیا، مگر کسی ایک نے بھی مان کر نہیں دی، کوئی ایک بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ کئی ایسے ہوں گے جن کے پیچھے صرف ایک آدمی ہوگا، ایک، کئی ایسے ہوں گے جن کے پیچھے صرف دو آدمی، یہ بھی حدیث مبارکہ۔ نوح علیہ السلام نے 9.5 صدیاں، یار کہنے کو آسان بات، ہم تو 10-20 سال کے اندر جو ہے اپنے استحقاقات کے پہاڑ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا تو میں نے یہ، اندازہ کر۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے، میں نے تیرے دین کی عظمت اور تقدس کا وہ میں نے ان کے سامنے اظہار کیا ہے کہ میں 9.5 صدیاں مسلسل دن رات ان کو تیری تبلیغ کرتا، مگر 950 سال میں 100 بندہ بھی پورا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹوٹل 80 آدمی تھے، زن و مرد، اور وہ جب کوفہ کی پہاڑ کے پاس، جو یہودی پہاڑ کے پاس جا کر اترے، اور وہاں جو پہلی بستی کشتی سے اتر کر انہوں نے بنائی، وہ کہتے ہیں اب بھی ہے، اور اس کا نام سلاسون ہے، بستی کا نام، وہ بستی اب بھی ہے، یعنی 80 لوگوں والی بستی، ٹوٹل 80 بندے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پھر بھی، نوح علیہ السلام کے بعد بھی تو کتنے انبیاء آئے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد میں اولو العزم رسول آئے، نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا اولو العزم رسول جو مبعوث ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے،
پھر موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز۔ یہ 5 اولو العزم ہستے۔ تو سب سے پہلے جو اولو العزم رسول مبعوث ہوئے وہ نوح علیہ السلام۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں اس ہستی کا انداز گفتار، طرز تکلم، اس ہستی کی اپیئرنس اور ایکسپوئر، وہ بندے کو جو ہے ایک دفعہ ایسے کر دیتا ہے جیسے بندہ اس کی ذات میں کھو جاتا، ایبزارب کر لیتا ہے بندے کو اپنے اندر، اور وہ 950 سال دن رات اللہ کے دین کی بات کرتے رہے، 100 بندے ہی نہیں بنے، 100 بندے کے کان پر بھی یوں نہیں رینگی، 80 90 کر لو، اور تو اور ان کی اہلیہ بھی نہ مانی، ان کا بیٹا بھی نہ۔ اخیر لمحے تک قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا تو دوسری چوٹی سے نوح علیہ السلام نے آواز دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، او میرا پتر آئے اللہ کی طرف موڑا، کافر نہ بنو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑا ہوں، یہاں پانی کہاں سے آ جائے؟ کتنی بڑی بدبختی۔ ہماری نظریں اپنے حقوق استحقاقات پر ہوتی ہیں، اور کہیں ہم بدبختی کی دلدل میں دھکیل دیے جائیں، اس طرف کا احساس زیادہ ضروری ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ نہ ایسا ہو جائے۔ اللہ کا ایک اور بڑا عجیب احسان عظیم ہے، اس نے جتنے صحائف اور کتب نازل فرمائے وہ یک بارگی ہیں۔ تورات یک بارگی آئی، جبرائیل امین لائے، اور انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ، قرآن کریم سے پہلے کی کتاب تو انجیل ہے، انجیل جب آئی تو جبرائیل امین ساتھ لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں لکھا ہوا کوئی کتاب آئے جو بڑا ہم ایسا مینڈیٹ آئے جس کو ہم کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لی، 1 مہینے کے لیے پہلے کہا، پھر 10 دن اور بڑھا دی، وَوَعَدْنَا 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 1 مہینہ تھا تو وہ مہینے کی مسافتیں جو تھیں، پھر جب مہینہ ختم ہونے لگا تو دونوں طرف سے جو ہے وہ بہانہ چاہیے تھا اس دورانیے کو بڑھانے کا۔ وہ جو 40 دن طور کے تھے وہ تو رش کے طور تھے، وہ تو اللہ کریم کی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں اس حد تک اللہ کی ذات میں کھو گئے، دن اور رات کا بھی احساس نہیں رہا، نیند بھی نہیں کی، کچھ کھایا پیا تک نہیں۔ کمال، کوئی بندہ 1 مہینہ بغیر کھائے پیے کسی کیفیت میں رہ سکتا؟ پتہ نہیں کیا تھا، وہ کہاں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت میں سے گزر رہے ہیں، اور پیچھے امت اتنا بڑا اہتمام کر کے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، وقت کے نبی تھے، عمر میں بڑے تھے، ان کے آپ پورا واعظ کر کے ان کو بتا کر گئے کہ پیچھے یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنے دینا، یہ خیال رکھنا، سارا کچھ کر کے گئے۔ واپس آئے تو حال دیکھا قوم کا، 40 دن دے وچ صرف یہ ہو۔
تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تورات، وہ بھی یک پار کی آئی، کوئی یہ نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ کے اس پاک اور مقدس کلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دورانیہ 23 سال کر دیا اور 26,000 اڑانیں بھری ہیں جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا سے لے کر کلب اطہر محمد الرسول اللہ تک اس پاک کلام کو پہنچانے، اور خدام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پاسداری کی بھی حد کر دی۔ صحابہ کبار نے یہاں تک ریکارڈ پر موجود ہے کہ کون سی آیت کس دن کس وقت کس جگہ اور کہاں پر محمد رسول اللہ پر اتری، یہ تک بھی پتہ، اور یہاں تک پتہ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ سوار تھے کسی سواری پر یا لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا، یہاں تک اگلوں نے ریکارڈ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جن ہستیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حد تک اس قرآن کے ساتھ نسبت کا تعلق ہو اور کوئی کمینہ ان کو یہ کہہ دے یہ سارے گمراہ تھے، اب یہ دوسرا پہلو ہے اس کا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس حد تک صلاحیتیں دی ہیں وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئے، ان صلاحیتوں کا نکھار اگر کسی اللہ کریم نے رکھا ہے تو وہ اس کے ساتھ نسبت محمد رسول اللہ میں رکھا ہے، جس کو جس حد تک اس ذات کے ساتھ نسبت ہو جائے گی اس حد تک اس کو اللہ سے بھی محبت ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک ذرا بننا پڑے گا۔ پھر ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پاک ذرا بنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر بنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا تارا بنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدام کی صف میں اس حد تک آ جاؤ کہ تمہاری زندگی کا آئیڈیل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا عملی اقدام کس حد تک آپ میں سنت خیر الانام کا رنگ چڑھا ہوا۔ اب یہ اللہ کا پاک کلام ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر سے یہ علم کا خزانہ لوح محفوظ پر منتقل ہوا تو لوح محفوظ جو ہے اس کی عظمت اور تقدس کو 4 چاند لگ گئے۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ۔ مر جائے تو بندہ جس کے اللہ کے قرآن کی عظمت تیرے دل میں نہیں آئی۔ تو اتنا عظیم شان ہے کہ جس کے پہرے کے لیے ہم نے فرشتے بنائے ہیں وہ فرشتے بھی دوسری فرشتوں کی جماعت کے لیے قابل رشک ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، اور ہم نے لوح محفوظ کو آسمانوں کے اوپر بھی ایسے جگہ پر رکھا ہے جہاں سے پوری کائنات میں میرا قرآن جگمگ جگمگ کرتا ہوا نظر آتا ہے آسمانوں پر بھی۔ کرام بررہ، بڑی تکریم ہے ان کی جو ہمارے اس پاک کلام کے ساتھ نسبت کرتے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ککھ نہ رہے تیرا جس نے میرے اس قرآن کی عظمت اور تقدس کے اوپر بھی زبان درازیاں کی ہیں۔
اور یہ زمان درازیاں آج تو فیشن ہے۔ 90% جو سو کارڈ نام نہاد تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جن پر کفر اور طاغوت کا سحر اور جادو جن کے ذہن اور قلب پر مسلط ہے، آپ انہیں کہیں، وہ کہیں گے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ نظام، یہ پیغام، یہ قرآن جو ہے، اس پر عمل کر کے آپ دنیا کے ساتھ ترقی میں شانہ بشانہ نہیں چل سکتے۔ یہ آپ مان جائیں، 80% نام نہاد پڑھے لکھے طبقے کا نظریہ یہی۔ اور اس طرح کے جو تھے فنکار، وہ اس دور میں بھی تھے۔ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا اور جبرائیل امین وحی لاتے تھے، تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہاں سدرۃ المنتہا لوح محفوظ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کلب اطہر تک 70,000 فرشتوں کا پہرہ کھڑا ہوتا تھا، جس کے درمیان وحی نازل ہوتی تھی۔ اور جب جہاں جہاں سے یہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، جو فرشتے پہرے پر کھڑے ہوتے تھے وہ تسلسل سے اللہ کی تسبیحات اور ذکر میں مگن رہتے تھے۔ ملائکہ کے ذکر کے جب گھٹے میں اللہ کا قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم یہ سارا ذکر، خود تسبیحات ہم سنتے تھے اپنے آنکھوں، اپنے کانوں سے۔ یہ بھی روایات ہیں۔ اور یہ جب نازل ہوتا تھا تو ایک بدبخت طبقہ، اللہ پناہ دے، وہ یہ بھی تھا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب صورت نازل ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ازراہ تفنن، گپ شپ، تنقید اور تبصرہ، تحفظات کے اظہار میں کہ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، اس میں بھائی کیڑے کیڑے دا ایمان ودھ گیا، اگے نالو لے آؤ۔ بکواس کرنے کا انداز دیکھا آپ نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذاتی علوم کا ایک خوبصورت مرکہ اور اس کے فیوز و برکات سے مسجع ہزاروں ملائکہ کے پہرے کے اندر جبرائیل امین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کے نزول کا سماع اور انداز، اور اوپر سے تبصرہ کیا ہے، بھائی کیڑے کیڑے دا ایمان ودھیا ہے، تہاڈا ایک آیت دی صورت سنتے آؤ آئے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے ایسے تھے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، آؤ کہتے جناب کیڑا کیڑا ہے جناب تھوڑے، یہ کون کہتے تھے؟ اور آج کل کے اس ماحول میں بھی آپ یقین کریں، آپ کو ایسے ہیرے جواہرات یواقیت اور وہ جواہرات مل جائیں گے، جو قرآن کریم کی بات سننا تو کوئی کجا قرآن کریم کے بارے میں کوئی موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے تھے کہ تم میں سے کس کس کا بھائی ایمان تازہ ہو گیا ہے جس نے آیت سنی ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، سمپل بات ہے، جن کے اندر ایمان کا نور ہوگا انہی کا ایمان بڑھے گا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور انہی ہی کے لیے خوشخبریاں ہوتی۔ ہر آدمی اپنے دل کے اندر خود جھانک کر نہایت رازداری سے اور ایمانداری سے اور غیر جانبداری سے اپنے آپ کو اندر ٹٹولو کہ تمہارا اسلام کے ساتھ
اللہ کے پاک نام کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، کس درجے کا ہے؟ اندر خانے تمہارا کہاں تم کھڑے ہو؟ یہ جو اللہ نے منافقین کی اور کفار کی باتیں بتائی ہیں، یہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی فرما رہا۔ جب ہماری طرف سے کوئی صورت نازل ہوتی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ کہتے ہیں ایوکم زادت ہو حاضہ ایمانا، بھائی تھوڑے چو کیڑے کیڑے دا ایمان ہے جو باتیں اتنا چڑھ گئے آسمان۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمان، جس کے اندر ایمان ہوگا اسی کا ایمان ہی بڑھ جائے، اندر رہے ہی شاید کوئی نہ، اس کا کیا بڑھے گا؟ اس سے تو شیطان ہی بڑھنا۔ اگر اللہ کے پاک نام اور اس کا کلام اور یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان کا جس کے پاس خزانے کا دعویٰ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کورے کا کورا رہ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ وہ بتا رہا ہے آگے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں کا مرض ہے، اسی لیے صوفیاء کرام ہمیشہ پہلا حملہ دل پر کرتے، وہ سیدھا اللہ کے پاک نام کو، اسم ذات کو اٹھا کر آپ کے دل کے ساتھ ٹکرا دیتے ہیں۔ وہ پہلی بمباری ہی یہی کرتے ہیں تاکہ تمہارا دل کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ذات کے حصار میں آ جائے۔ یہ تصوف کا پہلا سبق یہی ہوتا ہے، لطیفہ قلب اللہ۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اس کی بنیاد ہی یہیں سے کرتے۔ آپ کو کوئی وہ عربی کی گرامر شرامرے نہیں پڑھاتے، وہ سیدھا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ یہاں اور اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے سامنے لے آؤ، اپنے سانس کی نگرانی کرو اور اپنے دل کی دھڑکنوں کے اندر اس کا نام سمو دو۔ تیرا سانس اندر جائے، لفظ اللہ ساتھ جائے، ہو کی سٹ آئے تیرے قلب پر، یہ پاش پاش ہو جائے غیر اللہ سے، اور اللہ کا پاک نام اس کے رگ و ریشے میں سما جائے۔ یہ پہلا سبق ہے تصوف کا۔ اور بدبختی کی انتہا یہ ہے جو سال ہر سال کرتے رہے اور پھر بھی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ اپنی طرف سے تو وہ بڑا بنتا رہا، مگر حقیقت کیا اللہ کہتا ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اندر جو گند اس کے اندر موجود تھا وہ گند اس کا بڑھتا رہا، اور ایک وقت ایسا کہ وہ پھٹ گیا، ایسا جیسے کسی کی چیز پھٹ جاتی ہے۔ جب وہ پھٹا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اس کا نتیجہ یہ کہ مرتے دم تک بھی ایمان نصیب نہ ہوا، کفر پر مر گئے۔ یہ مرتد طریقت کا انجام ہوتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کفر پہ مر گئے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، وہ ہر ایک کو تنبیہ کرتا رہتا، بتاتا رہتا، اس کو وارننگ آتی رہتی ہے، اصلاح کے لیے اس کو موقع دیا جاتا، اور آہستہ 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 یوں جو اتمام حجت ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کے نزدیک شکنجہ کسا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ بتدریج اس کو اس کے انجام کی طرف لے جاتے رہتے ہیں۔
وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیلیں دیتا رہتا ہوں، اِنَّ قیدی متین، پر جب پکڑتا ہوں تو پھر میں اس کو ہلنے نہیں دیتا۔ یہ بھی اس کا قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے حضور جو ہے نا چکی کے پاٹ چلتے بہت آہستہ ہیں، بہت آہستہ چلتی ہے وہ چکی، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ پھر آپ کو چھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس وہی باریکی کافی ہو جاتی۔ چکی کے پاٹ اس کے چلتے بہت آہستہ ہیں مگر پیستے بڑے باریک، پھر وہ بندہ نکل نہیں سکتا۔ اس کا اتمام حجت کا دورانیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو بھی میں عرض کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے تنگ آ کر بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ، یہ موجود ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا، میں بتاتا ہوں آپ۔ آگے وہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، پتہ کیا دعا تھی؟ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ اب مزاج موسوی ہے نا، اب اس کی اپنا، اے اللہ آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو مَلَأَهُ جو اس کے ساتھ درباری، زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، انہیں اس دنیاوی زندگی میں بڑی زینت اور بڑا مال دیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ اس لیے دیا، ہماری سختی ہمارے راستے، لیضلوا عن سبیلک، تیرے راستے سے روکے ہمیں، اس لیے دیا آپ نے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، تباہ کر ان کے مال سارے، ان کو لعنت بھیج، ان سے کھینچ لے۔ موسوی انداز ہے دعا کا۔ واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے، فلا یؤمنوا، ان کو ایمان کی رمق ہی نصیب نہ ہو، اس طرح کر، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ ان کے عذاب سامنے آ جائے، اس وقت تک انہیں ایمان کی دولت نصیب نہ کرنا۔ کتنی سخت بد دعا ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بد دعا فرما رہے تھے اور ہارون علیہ السلام پیچھے آمین کر رہے تھے۔ دونوں بھائی بھی ہیں، دونوں نبی ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دعا کہ بھائی انہوں رگڑ میرا اللہ، ان کو اموال اور زینت ہماری سختی واسطے دی ہوئے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے مصیبت بنے، چھین لے ان سے، ربنا اطمس علی اموالہم، کھینچ ان سے واپس لے ساری چیزیں۔ واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے، فلا یؤمنوا، یہ ایمان کی حرارت حلاوت ان کے اندر نہ آنے، حتی یروا العذاب، جب تیرا عذاب آ جائے گا تو آپ پہ رگڑے جائیں گے، پھر تو ایمان کو موقع ہی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، مان لی تیری دعا موسیٰ، اجیبت، مان لی، رگڑوں گا جیسے تو کہتا ہے اسی طرح رگڑوں گا۔ فاستقیما، آپ دونوں اپنے کام میں لگے رہیں، ثابت قدم رہیں، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان کے راستے پر مت چلو، اپنی قوم کو ہدایت کرو جو راستہ غلط ہے، تم سیدھے راستے پر رہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور باقی مفسرین نے بھی فرمایا ہے، اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام روز صبح شام ان کے ذہن میں تھا بھائی اللہ نے کہا ہے دعا قبول ہے، بھائی ہوں کوئی عذاب نہ تے پیا تے ہوں پیا۔ فرمایا 40 سال تک اس دعا کے بعد وہ کر و فر تک حکومت کرتا رہا۔ یہ میرے اللہ کا نظام وہ جی، پھر یہ جو ہونا سی تے سارا مشائخ نوں پہلے پتہ کوئی نہیں سی، جاہلانہ سوچ، میرے رب کا نظام ہے۔ علماء نے فرمایا ہے حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر جب حضرت مریم کا سما دیکھا اپنے حجرے میں تو پھر اللہ کے حضور آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ،
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے کہا میرے زکریا مان گئے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی۔ ابھی وہ محراب میں، کلیسے کی محراب میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتوں کا ایک ملک بھی نہیں آیا۔ فنادتہ الملائکہ، اس نے لشکر بھیجا اپنے نبی کے حضور اس کی دعا کی قبولیت کا۔ اور عجیب بات ہے، دعا بھی عجیب طرح سے قبول فرما رہا ہے، بیٹے کی خوشخبری بھی دے رہا ہے، نام بھی ابھی بتا رہا ہے، اور اس کو یہ بھی بتایا تیرا بیٹا آئے گا تو نبی ہمارا ہوگا، نبوت بھی ساتھ دوں گا میرے زکریا آؤ۔ قبول کرے تو بات ہے، وہ رب جو ہوا اور کسی طرح کرتا۔ اب زکریا علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے آ کر محراب میں کی، اور نام بھی آ گیا ہے اور نبوت کے بھی اعلان ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں 11 سال بعد آیا، اور جب بالکل ضعیف ہو کر کمر جھک گئی نا ان کی، اور وہ بغیر لاٹھی کے چلنے کے بھی قابل نہ رہے، اس وقت اللہ فرمایا آ ہوں پوترایا پہ۔ وہ تو رب جو ہوا، مالک تو خالق، رب کائنات، اس کی مرضی جو کر۔ تو ربوبیت کا نظام اپنا بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے جو حکم ہیں اور میری طرف سے جو میرے پاک کلام اور میرے ذاتی نام اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ یہ کھلواڑ جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کے ساتھ، اللہ کہتا ہے فزادتہم رجسا الی رجسہم، تمہارے اوپر میں پھٹکار اور گندگی اور غلاظت اور تعفن کے اوپر تہ در تہ چڑھاؤں گا میں۔ وہ جو دیر ہو رہی تھی نا، انہوں ہویا تھا کچھ نہیں، کسی نے پتہ ہوا اصل میں یہ رجس کے اس کے تہ در تہ چڑھ رہی ہوتی، پھٹکار آ رہی ہوتی ہے اس پر۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے تو کفر پہ مر جاتا۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں مرتد طریقت کا انجام جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کی ان آیتوں سے انہوں نے استنباط کی ہے۔ اس سے پہلے وارننگ بڑی ہوتی ہے، وارننگ وہ دیتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ، اللہ نے فرمایا کیا انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا ایک سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ من کل عام مرہ اور مرتین، بھائی ایک دفعہ یا سال میں 2 دفعہ ان کو رگڑا دیتا ہوں تاکہ عقل آ جائے، ان میں سمجھ آ جائے، اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو پی بی سی بی آتے رہتے ہیں نا، ان سے سنبھلا کرو۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، آزمائش۔ اس پر بھی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، اگر اس کو اللہ انعام دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، شکر کے نتیجے میں انعام پاتا ہے، اور اگر اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ مخلص ہے تو اس آزمائش پر وہ صبر کرتا ہے تو تب بھی انعام پاتا ہے، اس کو تو دونوں کھاتے صحیح۔ اگر کوئی اس کو سمجھے اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کرے، تو وہ کہتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے انہم یفتنون، فتنے یعنی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام مرہ، ایک سال میں 1 دفعہ، اور مرتین یا 2 دفعہ۔ یہ اصل میں تو منافقوں کے لیے آ رہی ہیں نا، یہ آیت مبارکہ تو منافقین کے لیے ہے جو مدینہ میں تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ان کو سال میں 1-2 دفعہ ضرور کوئی نہ کوئی پھٹکار پڑتی تھی، یا ایک سال میں 1 جنگ اور 1 دفعہ قحط، یہ او مرتین، سال میں 2 مرتبہ
کبھی ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا، کبھی آپس میں لڑ پڑتے تھے، کبھی صحابہ کبار کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، وہ ان کے سر کٹتے تھے، تو ان کو سال میں 1 یا 2 دفعہ ان کو آزمائش میں آتے تھے۔ اور کبھی جو ہے وہ اتنے فتنے اٹھاتے تھے، ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ان کو جو ہے وہ سزائیں ملتی تھیں، سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ اور کبھی ان کو کوئی ایسے صدمے پڑتے تھے کہ اتنے نقصان ہوتے تھے، مگر اس سب کے باوجود ثم لا یتوبون، اور اگر اس سب کے بعد بھی اصلاح نہیں ہو رہی اور رجوع اللہ نہیں ہو رہا، اور پھر بھی شیطان اس پر اس طرح سوار ہے، وہ کہتا میں ٹھیک ہوں، بس جو مرضی ہے میں ٹھیک ہوں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ثم لا یتوبون، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا، سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ڈالا، اور پھر اس کو اگر اصلاح کی توفیق نہیں ہوئی ولا ہم یذکرون، اور نصیحت نہیں مانتے۔ ہمیشہ عقل مند آدمی یہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے اور وہ اس آزمائش کو اپنے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ سمجھے اور اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کر لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تذکر ہے۔ ولا ہم یذکرون، وہ نہیں کرتے، اور وہ بس اسی مسلمانوں پر تمسخر بازی اور ابلیسیت کے مظاہرے، ان کے اس مزاج کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عکاسی کی ہے، عجیب و غریب انداز میں کی ہے، عجیب۔ میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جب قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں بتاتے تھے، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی صورت نہ نازل ہو جائے، اور اس کی پہلے پیش بینی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس کا اس قدر بنا لیتے کہ اگر کوئی آئے بھی تو ہم اس کو مذاق میں ٹال دیں گے، وہ اس قدر فنکار تھے، اندر خانے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ یحذر یہ منافق جو ہے نا، یہ ڈرتا ہے اس بات سے، چھپتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے اگر گناہ ہو گیا ہے تو سامنے آئے، میدان میں آئے، اقرار کرے، توبہ کرے، نصیحت پکڑے، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے، اور اس کے نتیجے میں معافی ہو۔ ڈرنا تو لکڑنا تو باجنا تو چھپانا، اور اس کو جو ہے باتیں بنانا، اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا، یہ اللہ کہتا ہے یہ اصل میں اندر سے یحذر المنافقون، یہ ڈرتے تھے اس بات سے ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو گند اور غلاظت کا انبار ہے کہیں اس کی نشاندہی نہ ہو جائے۔ یہ اصل میں اس وجہ سے صورتوں کے نزول کے اوپر بکواس کرتے، تاکہ اپنا جو ہے نا وہ کہتے تھے بھائی ہماری جو گند ہے اندر وہ کسی طرح پتہ نہ لگ جائے، اور وہ جو مذاق کرتے ہیں قل استہزئوا، کہ اللہ کہتا ہے میرے حبیب انہیں کہیں کرتے رہو مذاق، بھاگتے رہو تم، بنتے رہو تم، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس کے بھانڈا تمہارا چراہے میں پھوڑ کر رہے گا جس سے تم ڈرا کرتے، اللہ بھی تمہارا بھانڈا چراہے میں پھوڑے گا، اسی طرح بھانڈے چراہے میں پھوٹتے، یہ نظام ربوبیت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر جب سورت مبارکہ کوئی نازل ہوتی تھی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، پھر جب سورت نازل ہوتی بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے نظریں ملاتے تھے، ویکھی یار یہ جڑی نویں سورت آئی یہ رولے دی ماری ہوئی ہے ساڈے واسطے، کوئی تیرے واسطے تو نہیں، کوئی میرے واسطے تو نہیں، یہ دا کی مطلب؟ یہ مزاج ہوتے تھے ان کے، وہ اس طرح کرتے تھے۔ یہ انسانی مزاج کے عین مطابق ہے۔
جب کسی کے بارے میں آپ کوئی تنبیہ یا اس کو نصیحت یا اس کے لیے اصلاح کے پہلو کی نسبت سے نیک نیتی سے آپ اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کریں تو وہ پھر ادھر ادھر چوروں کی طرح دیکھے گا اور ایک دوسرے سے اشارے کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ خود کہے کہ میرے اندر جو گند اور غلاظت ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے، میں اس کی اصلاح کروں، اس کی فکر کرے۔ ایسا نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ ادھر ادھر آنکھیں دیکھی یار ذرا کی ہے بھائی، تاکہ وہ بات کو ٹالنے کے لیے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، دیکھتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا یا کوئی بات ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں چلی بھئی یہ کس بارے میں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو پھر دیکھتا ہے کہ بھئی اگر چپ کر کے ادھر سے پھٹ سکتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں۔ ثم انصرفوا، پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی، تاکہ میرے اوپر نہ بات آ جائے، میں بڑا یہ ہوں۔ اور اس کا نتیجہ جو وہاں سے بھاگتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق سے بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے، فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں کے اندر جو زیغ قلبی ہے، جو گند اور غلاظت ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو چکا ہے ان کی گندی پلید خصلت کی وجہ سے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے اندر اور گند بھر دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کے اندر گندگی اور غلاظت کے اور انبار ڈال دیتا ہے تاکہ تمہارے اوپر اتمام حجت اس طرح ہو، اس لیے وہ ان کو مہلت ملتی رہتی ہے۔ اگر اصلاح کی طرف نہ آئے تو پھر ان پر گند اور غلاظت، صرف اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ کریم جو ہے وہ رد کر دیتا ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے نہیں میں سب جو کر رہا ہوں سب بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، میری لائن ٹھیک ہے، میری سوچ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، اندر خانے اللہ کریم کی طرف سے اس پر عذاب اور پھٹکار ہوتی۔ اور اگر ان سے بات پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ مسئلہ تھا اور تم جو ہے یہ تم نے اس طرح کا تمہارا طرز عمل تھا، اس کی تم نے اصلاح نہیں کی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ والا ان سالتم، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے لیقولن انما کننا نخوض ونلعب، کہتے نہیں وہ بات تو ایسی کوئی، ہم تو ذرا گپ شپ کر رہے تھے، ایسے مذاقاً ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے ان سے یہ پوچھو قل اب اللہ و آیاتہ و رسول، تمہیں مذاق کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی آیا تھا؟ اگر تم نے مذاق ہی کرنا تھا تو مذاق کے لیے تجھے میرا دین، میرا قرآن، میرا اسلام، سنت خیر الانام یا میری آیتیں اور میرے رسول کی ذات کے اوپر ہی تمہیں مذاق سوچتا تھا۔ کنتم تستہزئون، تم یہ جو مذاق کرتے رہے تھے، لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم میں پہلے ایمان تھا بھی تو میں نے نکال کر کفر بھر دیا۔ یہ جو مرتد ہو جاتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے، پہلے تو تھے مسلمان کلمہ گو تو تھے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر ایمان کا کوئی ذرا برابر کوئی رمق تھی بھی تو وہ اللہ غصے اور انتقام کے لیے وہ نکال کر اس میں کفر بھر دیتا۔ ہاں اگر توبہ ہو جائے اور اپنی اصلاح ہو جائے اور سب، ان عفوا عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانکم کانوا مجرمین، اگر توبہ کر لو اور اللہ کے حضور آ جاؤ، اپنی اصلاح کرو، دل کی گہرائیوں سے کرو، تو اللہ کہتا ہے پھر تو معافی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ہے جو طائفہ نہیں کرتا، جو گروہ بانہم کانوا مجرمین، وہ اپنے انجام کو جائے گا کیونکہ وہ مجرم۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی ایسے ارسطو والا دماغ نہیں چاہیے اس کو حق کو پہنچنے کے لیے۔ یہ 2 and 2 + 4 سمپل، یہ سمپل کلیے ہیں سارے، ہدایت کے بھی اور گمراہی کے بھی، میں کوئی پیچیدگیاں نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول، سبحان، ساری بات یہ سورہ توبہ کی اب آخری 2 آیتیں ہیں، بڑی عجیب، بہت ہی عجیب۔
اس کی جب سورۃ توبہ کی ابتدا ہوئی تھی نا، برأۃ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول بری ہے مجرموں سے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، شک 4 مہینے تواڈے کول ٹائم ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْجِزُ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اس کے اخیر جو ہے نا آیتوں کا وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا تمہیں میرا یہ احسان ہم تن تمہارے شعور اور لا شعور میں گھر کرنا چاہیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، میں نے تمہیں ایک ایسا رسول دیا ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے، ایسا رسول دیا، آ گیا میں نے دے دیا تمہیں۔ سورۃ یاسین کی جو ابتدا ہے نا اس کے بارے میں بعض روایات ہیں، بعض نے تو کہا یہ ضعیف ہیں، بعض نے کہا نہیں صحیح روایات ہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا اور اس کو تخلیق کرنے کے لیے اللہ کریم نے امر جاری فرمانا تھا، اس سے 2000 سال پہلے اس نے کائنات میں محمد رسول اللہ کی رسالت کا ڈنکا بجایا تھا، اس کے بعد مخلوق تخلیق کی۔ کہتا ہے وہ رسول تو میں نے دے دیا تم، لقد جاءکم رسول، تو آ گئے تمہارے، ہو گئے، ہم نے دے دیے تم کو، اب کیا اور کیا چاہیے مجھ سے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جو تھے وہ تخلیق کے مرحلے میں تھے، بین الروح والجسد کنت نبیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم ما بینہ بین الجسد والروح، جب وہ ابھی جسم اور روح کے مرحلے میں تھے تخلیق کے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو کہتا ہے لقد جاءکم رسول، وہ تو ہم نے دے دیا تم، اب اور کیا چاہیے تم؟ من انفسکم، تمہیں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے امر سے بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کیں، دیواریں، اللہ کا عجیب نظام تھا، وقت کے دونوں نبی ہیں، باپ بیٹا بھی ہیں، ایک اولو العزم رسول ہے خلیل اللہ، ان کا بیٹا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، جو اس مکے کی بستی کی آبادی کا سبب بنا ہے۔ وہاں تو ریت کے ٹیلے ہوا اڑتی رہتی تھی، تو پرندے بھی اڑتے اڑتے ہوئے وہاں سے جلدی سے نکل جاتے تھے کہ وہاں بے آب ہو گیا تھا، پرندوں کے لیے بھی رہائش کے لیے وہ جگہ مناسب نہیں تھی، تو بندے کیا، تو اللہ کا نظام اپنا ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کو وہاں لا بٹھایا۔ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تو تعمیر کیا کیا کہ وقت کا اولو العزم رسول ہے، وہ پتھر اٹھا اٹھا کر اللہ کا گھر بنا رہا ہے، اور اس کا جوان سال بیٹا ہے وہ بھی وقت کا نبی ہے، وہ پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے ابو کو دے رہا ہے، کیا سما ہوگا، اور فرشتوں کا پہرا ہے باہر۔ معمار کی شان دیکھو اور معمور دیکھو اور اللہ کا گھر دیکھو اور اس کا وہ بظاہر حالات دیکھو، وہاں تو پرندہ بھی نہیں آتا، وہاں اس نے ایک شہر بسایا۔ اور جب وہ بنا لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب دعا کی، پہلے سپارے میں ہی ہے وہ عجیب دعا ہے، عجیب، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آئے سبحان اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہاں جو ہے نا اس بیابوگا
جہاں میں نے تیرے گھر کی دیواریں اپنے بیٹے اور ہم نے رکھی ہیں، یہاں ایک رسول بھیج. خود بھی تو اولو العزم رسول ہے، رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو یہ تیرا جو کلام ہے مقدس جو اس وقت اترے گا، جو محمد رسول اللہ کے کلام مقدس کو جگمگ کرے گا، جو جب آئے گا تو پوری دنیا میں نور ربانی اور فیضان محمدی کی برساتیں برسا کریں گی. جب جبرائیل لایا کرے گا تو اس کلام کی عظمت اور تقدس کی دنیا گنگایا کرے گی. یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں یہاں بیٹھ کے پڑھا کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیمات دیا کرے گا. والحکمہ، اور اس کے اندر جو بڑے بڑے تیرے عجیب و غریب انعام ہیں اور حکمتیں ہیں اور تیری رضائیں ہیں اور تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. یہ اللہ کا گھر ہوگا، اللہ تیرا گھر ہوگا، یہاں تیرا ایک رسول ہوگا اور وہ تیری آیتیں پڑھے گا، حکمت کی باتیں کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جس طرف اس کی نگاہ پڑے گی اس سارے قلوب کو وہ نور کی برسات برسا دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرے گا لوگوں کے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں کر گئے تو اللہ نے فرمایا وہ ہم نے دے دیا. تم لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، وہ تو آ گئے تمہارے پاس. اور ہم نے آپ خود ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظمت اور تقدس کا کیا پاس کیا اور کیا کر رہے ہیں. بات تو یہاں ہوگی. وہ تو کہتا میں نے دے دیا تم. من انفسکم، ہر جو نبی آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، ہر نبی کے فرائض نبوت میں یہ شامل تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اپنی امت کو بتا دے اور ساتھ یہ نصیحت بھی کر دے کہ اگر ہمارے بعد کسی وقت بھی اس نبی ہستی کی نبوت اور رسالت بعثت کا اعلان ہو جائے تو تم ہماری ساری تعلیمات کو یکسر چھوڑ دینا اور محمد رسول اللہ کے دامان رحمت سے چپٹ جانا. یہ ان ہر نبی کی یہ نصیحت اس کے فرائض نبوت میں سے تھا. تو اللہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، وہ تو ہم نے دے دیا اب آپ کو، اب کیا چاہیے تم. عزیز علیہ ما عنتم، ہائے ہائے، کہتا اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو تمہاری تکلیف کا احساس گنبد خضرا کی مکین ہستی کو ہوتا ہے. میں نے ایسا رسول دیا ہے. تو عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس گنبد خضرا کی مکین ہستی کو تم سے پہلے اس کا احساس ہوتا. حریص علیکم بالمؤمنین، اور تمہارے معاملے میں تو بڑا حرص کرتا ہے میرا محمد، جس کو اللہ خود فرما رہا ہے حریص ہے. اور اس حد تک حریص ہے رؤوف الرحیم، بڑے تمہارے اوپر شفقتیں اور مہربانیاں کرتا. حدیث مبارکہ یاد آ گئی. صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے آپ سے امداد چاہی کہ مجھے کچھ، اس کو کوئی قصاص کے لیے اس کو رقم چاہیے تھی دیت کے لیے، اور اس کے پاس رقم تھوڑی تھی، وہ مانگنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رقم دی.
وہ منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رقم تو میں نے آپ کو دی ہے۔ وہ آگے دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، اس نے کہا آپ نے تو میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ تو صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے، تو یہ جرات کر، تو پیسے بھی لے لیے اب بھی تو کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کو لیا، اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرہ مبارک، اس کو اور رقم دی، لے لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب تو خوش ہے؟ اس نے کہا میں خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو باہر میرے صحابہ بیٹھے ہیں یہ تمہارے پچھلے طرز عمل سے ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو ان کے سامنے بھی یہ کہہ دے گا کہ اب میں خوش ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں میں کہہ دوں۔ پھر آپ باہر لے آئے، یار احساس تو یہ ہوتا ہے۔ باہر لے آئے، آ کر ارشاد فرمایا بھائی یہ بندہ آپ کے سامنے جو بات اس نے کی سو کی، پھر میں اسے اندر لے گیا ہوں، اب میں نے اس کی اور امداد کی ہے، اب یہ کہتا ہے میں خوش ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو کہتا ہے میں خوش ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں میں خوش ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ شاید فرمایا اگر یہ بندہ جو پہلے اس نے بات کی تھی، اگر یہ میں اس کی تمہارے کہنے کے مطابق، جیسے تم ناراض ہو رہے تھے، ناراض کر کے اس کو نکال دیتے، بھگا دیتے، اور میں اس کو اندر نہ لے جاتا اور اس کی میں داد رسی کر کے اس کی مرضی کے مطابق اس کو باہر نہ لاتا، تو اس کا یہی کلمہ جو تھا اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی تھا۔ میرا یہی منصب ہے کہ میں لوگوں کو جہنم جاتے ہوں کو وہاں سے نکال کر جنت کے راستوں پر ڈالتا۔ میں نے اس لیے اس کو کہا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو گھر لے گیا ہوں۔ اگر یہ پچھلی بات پر رہتا اور میرے بارے میں جو اس نے کلمات کہے تھے اگر وہ یہی اسی پر قائم رہتا تو جہنم چلا جاتا۔ میرا منصب بھی یہی ہے کہ میں جہنم جانے والوں کو پکڑ کر جنت میں لاتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی بڑی عجیب، بہت عجیب۔ فجر کے وقت جیسے میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر توقف فرماتے تھے، کسی صحابی کے ذمے کوئی کام لگاتے تھے، رات کو کوئی وحی ہوتی تھی وہ نقل فرماتے تھے، یا کسی کو صحابی نے کوئی عرض کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے، سنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو میں سویا ہوا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ صحابہ متوجہ ہوئے، فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کی طرف بیٹھ گیا اور ایک میری پانتیوں کی طرف بیٹھ گیا، پاؤں مبارک کی طرف۔ تو جو وہ پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا تھا نا، وہ سر والے فرشتے کو کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہستی کون ہے؟ تو وہ جو سر والا فرشتہ تھا اس نے کہا آپ ہی بتا دیں۔ اس نے کہا اس ہستی کی مثال ایسی ہے کہ ایک گروہ ہو جو جنگل کی طرف اپنے راستے پر جا رہا ہو، اور جب عین جنگل میں پہنچے تو اس کا سارا زاد راہ ختم ہو جائے، اور اب وہ نہ پیچھے آنے جوگا ہو نہ آگے جانے جوگا ہو، وہاں جنگل کے اندر اس کا سارا زاد راہ ختم ہو جائے، اب اس کے لیے صرف یہ موت کے آثار رہ جائیں کہ کسی لمحے بھی ان کو بھوک پیاس سے موت آ جائے گی۔ اور اسی دوران ایک خوش پوش انسان آئے اور وہ ان کو کہے کہ اگر تم میرا کہنا مان جاؤ تو میں تمہیں کسی ایسی جگہ لے جاؤں نخلستان میں اس کا راستہ جانتا ہوں، جہاں تم جا کر کے کھاؤ پیو پیاس بجھاؤ، اپنا سارا کچھ سستاؤ، آرام سے نہاؤ دھو بہترین ہو، اور پھر میں تمہیں اس جگہ تک لے جاؤں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ لے جائیں۔ تو وہ گروہ ان کے پیچھے چل پڑتا، وہ وہاں انہیں لے جاتے ہیں اور وہاں ان کو سارا وہ خوش پوش جو ہیں ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نہلاتے ہیں، سب ان کو کرتے ہیں، بالکل فریش و تازہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں تمہیں اس سے زیادہ اور ایک جگہ نہ لے جاؤں جو اس سے بھی بہترین ہے؟ تو پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم یہی بہت ہے، اور دوسرے گروہ نے کہا پہلے بھی اس ہستی نے سچ کہا ہے اب بھی سچ کہے گا، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔
تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بڑا زبردست خواب ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ کی طرف سے فیضان جتنا بھی عطا ہو وہ بھی ہم سارا سمیٹ لیں، پھر آپ ہمیں ہمارے لیے اور فرمائیں کہ میرے پاس اور بھی یہاں نخلستان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر بھی آپ کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ آپ کے فیضان نبوت کا پوری طرح ہم انعامات کو سمیٹ لیں۔ یہ اللہ کہتا میں نے تمہیں ایسا رسول دے دیا، لقد جاءکم رسول دے دیا میں نے تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہاری پیچھے سے تمہارے کمر جو پوش ہیں ان کو پکڑ لیتا ہوں، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو تو میں پکڑ کر تمہیں کھینچ کے پیچھے لے آتا ہوں، میں تمہیں جہنم نہیں جانے دیتا، تمہیں جنت کے راستوں پر چلاتا ہوں تاکہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ وہ رؤوف بھی ہے، شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اللہ کا دین اسلام، قرآن، شریعت خیر الانام، خلافت راشدہ کا پاکیزہ نظام، اس کے مقابلے میں روئے زمین کا کوئی نظام جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، صرف اور صرف حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا اور خلفائے راشدین نے اس کو نافذ کر دکھایا، وہی حق ہے۔ باقی جیڈا بڑا کوئی ملا تڑ ملا ہو اور وہ یہ کہے کہ اسلام کا نیم البدل جمہوریت ہے، ہم اس کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہی حق ہے جو قرآن ہے، جو اسلام ہے، جو شریعت خیر الانام ہے، بس۔ اور یہ صفات بڑی عجیب ہے۔ بعض اوقات کوئی یہ جو سو کارڈ توحیدی ہے یہ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غوث کیا ہوتا ہے، فلانا جس کو آپ حضرت داتا صاحب کہہ دیتے ہیں اس پر اس کو بڑا اعتراض، بھائی داتا صاحب تو کون ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے۔ وہ بے وقوف ہو، ہر بندے کی اپنی جو اس کی بساط ہے اس کے مطابق اس خانے میں رکھ کر اس کو کہا جاتا ہے، کسی کو غوث آپ کہہ دیں یا ان کے نام جو ہیں ان کے۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نام کے ساتھ رؤوف اور رحیم صفتیں لگائی ہیں، بتائی ہیں قرآن میں نے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہی الفاظ اس نے محمد رسول اللہ پر بھی بولے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں دی توحیداں ساریاں دا مین پتہ ہے جہڑیاں توحیداں دے مظاہرے کریں، یہ سب بکواس بازی، اہل اللہ پر تبرہ، صحابہ کرام کی شان میں بکواسات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شان اور عظمت کے بارے میں خرافات، اور اس کا مرقع ہے یہ آج کل کی نجدیت جو ہے۔ اس لیے اہل اللہ اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ اللہ کے مقرب لوگ ہوتے، ان کی تکریم عین واجب ہے۔ ہاں اگر کسی کی بدبختی جو ہے اس کی انتہا ہو جائے اور وہ اللہ کے نام کی عظمت اور تقدس سے بغاوت پر آ جائے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ سارے جو ہیں یہ آپ کی عظمت اور تقدس اور آپ کی انعامات اور رفعت اور قدر اور منزلت اور آپ پر اللہ کے انعامات اس کے بارے میں بغاوت کرتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور فرما دے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، مجھے وہی کافی ہے، لا الہ الا ہو۔ بات یہاں آ کر ختم ہو رہی ہے، کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں سوائے وہی داہو۔ اسی لیے صوفیاء کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ ہو، کون اللہ؟ وہی جو ہے اللہ ہو۔ علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔
بڑی عجیب بات. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرشوں کا مالک ہے اور اس کا عرش بڑا عظیم ہے. عرش کی ایک اپنی کائنات، اللہ کا جو عرش ہے اس کی اپنی کائنات، اس کا اپنا عرش کے اوپر جو رب کائنات کا متمکن ہونا، فاستویٰ علی العرش، استویٰ علی العرش جو ہے اس کا ایک اپنا عجیب نظام. یہ آسمانوں سے پہلے جو ہے اس کا عرش پانی پر ہوتا تھا، یہاں زمین پر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس کا جو ہے وہ ہوتا تھا. اور پھر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جب کائنات میں تھا ہی کچھ نہیں، سب سے پہلے کائنات میں تخلیق تو پانی ہوا تھا، تو اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا. اور صوفیاء کہتے ہیں وہیں پر تھا جہاں اب کعبہ کھڑا ہے. جب پانی ہی پانی تھا، ابھی زمین بنی نہیں تھی، تو جہاں کعبہ تھا، جہاں اب کعبہ کھڑا ہے، اس جگہ پر ایک بہت بڑا بلبلہ نما، خیمہ نما بلبلہ دور سے نظر آتا تھا، چمکتا تھا. وہی پتہ تھا کہ بھئی یہاں کوئی عجیب چیز بننے والی. جب اللہ نے زمین بچھائی ہے، اور پھر اسی طرح بچھائی ہے، پہلے بیت اللہ کے بعد زمین بچھائی گئی، پھر چاروں طرف پھیلائی گئی ہے. اللہ نے کوئی کناروں کی طرح نہیں بنائی کہ مشرق سے مغرب بنائی ہو یا شمال سے جنوب بنائی ہے. بیت اللہ کی جگہ سے پھر چاروں طرف پھیلا دیا. اس لیے آپ آج بھی دیکھیں تو اگر بیت اللہ کو آپ دیکھیں تو تقریباً زمین کے سنٹر میں نظر آتا، اس لیے کہ اس کے ارد گرد زمین پھیل. یہاں پہلے عرش عظیم تھا اللہ کا، پھر جب اس نے یہاں زمین بچھائی، پہاڑ بنائے، زمین کا نظام بنایا، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنا عرش اوپر لے کے. اللہ کے عرش جو ہے، اس کے جو پائے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. 4 پائے ہیں. ان پایوں کی جو وسعت ہے وہ انسان کو عقل سے کام باہر ہے. فاستویٰ علی العرش جو ہے، عرش پر متمکن ہونا، یہ ایک عجیب و غریب علیحدہ سے ایک تصوف کا پورا باب ہے کہ وہ عرش پر کیسا ہوتا ہے، وہاں کیا نظام چل رہا ہوتا ہے، ان کے حجابات کا کیا نظام ہوتا ہے، اور عرش کے پایوں کا کیا نظام ہوتا ہے. جو حاملین عرش ہیں، جو اللہ کے عرش کو ملائکہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں. صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ٹخنوں سے لے کر ان کی ٹھوڑی تک 100 سال کی عمر کا فاصلہ ہے. او کما قال رسول، ان کے ٹخنوں سے لے کر ان کی ٹھوڑی تک ایسے جیسے کوئی 100 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اب اس فرشتے کو دیکھ لیں. اور فرشتے جو ہیں، جو وہ حاملین عرش ہیں، وہ حشر کے دن اللہ نے فرمایا 4 کی بجائے 8 ہو جائیں گے. ہیبت اور جلالت، اس سے عرش لرز اٹھے گا، اور اس کو تھامنے کے لیے 4 کی بجائے 8 فرشتے ہوں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ذات متمکن ہوتی ہے، وہاں اور فرشتے کے درمیان 40 پردے ہیں اندر، اور ہر پردے کے اندر سے دوسرے پردے تک کا فاصلے کے کوئی پتہ نہیں کتنا ہے. اس کے بعد اللہ کی ذات، اور اس کی شان اور عظمت یہی ہے کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر لمحے. اس کی آپ یہ مثالیں کوئی کسی لا مثال اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں. یہ صرف یہ ہے کہ جو صوفیاء کہتے ہیں، اگر اس کو صحیح، اگر مشاہدہ جو ہے جس کو مشاہدہ کہتے ہیں، وہ مشاہدہ اگر ہوا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات ہوا ہے. اللہ کو دیکھا ہے.
یہی بات اللہ نے اپنے پاک کلام میں ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے دیکھا۔ عجیب عجیب معاملہ ہے، عجیب۔ اللہ نے اپنی عجیب و غریب کبریائی کے مظاہرے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، جب وہاں صرف اللہ کی ذات تھی اور محمد رسول، تیسری تو کوئی چیز تھی نہیں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ ہمیں کچھ تو بتائیں، وہاں کچھ تو ہوا ہوگا جو آپ نے دیکھا، کچھ تو بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرا اللہ نے وہاں تک کی رسائی دی یہاں جب اس کا حکم نامہ چلتا ہے اور اس کے بعد جو ملائکہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور پھر آگے پوری کائنات کے کارکنان قضاء و قدر تک اللہ کا حکم پہنچتا ہے، تو وہ جو قلم لکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے احکام کو فرشتے، ان کے قلموں کی جو سرسراہٹ ہے وہ بھی میں نے سنی ہے، اس کو مقام مستوی کہتے ہیں، وہ دیکھا ہے میں نے۔ جہاں کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں جب ہو آئے تو پھر باقی بھی چگے شرح۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے نظارے دیکھے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہی کہہ دیں فقل حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کی اتنی قدرتیں، کتنے عجیب و غریب اس کا نظام، اتنا اس کی ساری خدائی، اتنا اس کی بادشاہت و الوہیت و ربوبیت۔ علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا بھی وہ مالک ہے۔ عرش جو ہے اس کا، اس کے عجیب و غریب اس کے نظام ہے۔ حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ دو آیتیں جو ہیں نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اگر کوئی یہ آیتیں روز 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام پڑھ لے تو اس کو سارے دن میں کوئی غم، کوئی فکر، کوئی اس کو مصیبت، کوئی اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ صبح سے شام تک وہ 7 دفعہ کافی ہیں اور رات سے صبح تک وہ 7 دفعہ کافی ہیں۔ یہ پڑھ لیا کرو۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا حق ہے۔ دین تو جتنے میرے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے سارے حق تھے، مگر جب اس نے اس دین حق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کو جب اس نے نازل فرمایا تو اس نے باقی سارے ادیان اٹھا لی، وہ بھی تو اس کی طرف سے، تورات اسی کی طرف سے تھی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے تورات لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب وہ بھی تو اللہ کا کلام کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، صحائف اور بھی ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئے، 100 کے قریب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ مگر جب سے اسلام آیا اور جب تک یہ جہان رہے گا صرف یہی اللہ کی طرف سے تمہاری کامیابی کا ایک سامان رہے گا۔ اگر تمہارے اندر دور 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 تک یہ شائبہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی انسانیت کے لیے بھلائی ہے تو وہ سارا کفر ہے۔ میں کوئی کہے طویلیں مت نکالو اس میں، اسلام کے اندر کوئی طویل نہیں ہے، جو ہے یہی ہے بس۔ اور اس کی اگر کوئی تعویل ہے اور اس کا ثبوت ہے تو وہ تأمل صحابہ ہے، جو ان ہستیوں نے اس کو اسلام سمجھایا اور جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو نافذ فرمایا اور جس طرح اس کو دنیا پر چلایا، بس وہی ہے۔
اپنی طرف سے مت طویلیں گڑھو، شوشے گڑھو۔ کوئی بھی اگر کہے، کوئی جتنا بڑے سے بڑا اپنے آپ کو مفتی کہتا پھرے، اگر اسلام اور قرآن کے علاوہ اس نے کوئی بھی نظام کی تعویل کیا ہے تو وہ رد کی جائے گی۔ سمپل۔ اللہ کو چونکہ پسند ہی نہیں، وہ کہتا ہے اگر کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی چیز بھی نظام کے طور پر قبول کی، وہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، نہیں قبول ہو۔ باپ بیٹی جمہوریت کی دوڑائی ہے دے کوئی یہ سارا یہ سب خرافات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک صرف اور صرف زندگی کا نظام اسلام ہے اللہ کے حضور، اور وہ کہہ رہا ہے میں اسی پر راضی ہوں بس۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میری رضا اگر چاہیے تو وہ دین اسلام میں۔ اسلام کا نام لیتے ہوئے انہیں بڑے گھوٹو پڑتے، بابے کی جمہوریت کی بڑی تعریفیں کرتے، کیوں؟ اس لیے صرف اور صرف مسلمان کے لیے اگر کوئی نظام حیات ہو سکتا ہے تو وہ قرآن اور سنت خیر الانام اور اس کا خوبصورت ترین گلدستہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا نظام، بس سمپل۔ تو اللہ کہتا ہے لا الہ الا ہو علیہ توکلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اوپر سے سب دیکھ رہا ہے وہ کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، میرے ساتھ کس دین کا معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی کا کیا طور طریقہ، اندر خانے کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ یہ جو جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ بڑی عجیب ہے، یہ آج کل کے دور کے لیے بہت بڑی یہ نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہوگا، اس کے بظاہر بڑے اعمال، بڑی عبادات، بڑے معمولات، بڑا سب کچھ ہوگا، اور بظاہر ایسا لگے گا اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے اور بڑے اس کے اندر نیکیوں کے انبار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیرے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں۔ جب تو تنہائی میں ہوتا تھا، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، تو اس وقت جو تو کرتا تھا وہ اعمال تو میرے پاس ہے نا، وہ تو فرشتوں کو تو نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے۔ وہ نکال لائے گا، وہ کہے گا یہ تیرے اعمال ہیں، تنہائی میں تو یہ کرتا تھا۔ اور جب وہ دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میری تنہائیاں جو تھیں وہ بہت خطرناک تھیں۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کا پاس کرو، احساس کرو۔ اللہ کے پاس جو ہے تمہاری تنہائیوں کے ریکارڈ بھی ہوتے ہیں، کو سارا پتہ ہوتا ہے تنہائی میں یہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہی صوفیاء کی تعلیمات کا حسن اور جمال ہے کہ وہ آپ کی تنہائی کے اندر اللہ کے پاک نام کو اس حد تک داخل کرنا چاہتے ہیں کہ تیری تنہائیاں اور رات کے سکوت اور سناٹے جو ہیں ان میں بھی اللہ کے پاک نام کی گونج ہو تو تیرے نامہ اعمال میں چمکے، رات کی تنہائیوں میں بھی۔ جب یہ ستارے جو ہے یہ پیٹھ پھیر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تجھے اللہ کے حضور بیٹھک میں دیکھ کر جا رہے ہوں تاکہ کل کو یہ بھی گواہ بنے کہ اللہ جب ہم جا رہے تھے تو یہ بندہ تیرے حضور بیٹھا تیرے پاک نام کے لیے تیری برکات سمیٹ رہا تھا۔ تو میرے بھائی، اللہ کا دین اسلام، یہ قرآن ہمارا اول سے لے کر آخر تک صرف اسی پر ایمان ہے۔ ہم کسی بابے کی جمہوریت پر کوئی ہمارا سروکار نہیں۔ بابا جانے تھے وہ جمہوریت جانے تھے، بابے دے مرید جانے۔ ہمارے لیے سب کچھ اسلام، سنت خیر الانام، اللہ کا قرآن اور خلافت راشدہ کا نظام، سمپل سادہ کام، باقی سب گند اور غلاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے اور اسلام کی پاسداری، سنت خیر الانام کے ساتھ وفاداری
اور اللہ کے پاک قرآن کے ساتھ محبت اور پاسداری کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، اللهم اغلب دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغلب دين محمد رسول الله صلى الله، اللهم اغلب دين محمد رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا